کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ آپ دو تین ساتھی ادھر آ جاؤ، ان کے پیچھے والے کو یہاں جگہ آپ بھی اٹھ کے آ جاؤ، اور جوان اور ہمارے عوام والے بھی آ جاؤ، اور میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے راستے میں بیرون ملک میں جا رہے ہیں۔ یہاں قریب آنا ہے تو یہاں قریب آ جاؤ۔ کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو اپنے ذمہ دار ساتھیوں کے سامنے عرض کرنی ہوتی ہے۔ آپ حضرات اس میں وہ بھی ہیں جو علماء دوسرے سال کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کو بند نہ کر لیں، کولر کو، آواز سے تھوڑی صاف ہو جائے۔ دیکھو نکل گیا، ذرا جا کے بعد میں صحیح کرا، چھوڑ دو اس کو بھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ محترم بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، آپ حضرات جو دنیا میں دین کی بات کو لے کر جا رہے ہیں، جیسے دین ایک نعمت ہے، ایسے ہی یہ ایک امانت بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آدمی کو اگر یقین ہو جائے کہ یہ محنت کتنی بڑی ذمہ داری ہے تو چین سے نہیں بیٹھے گا۔ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی امانت ہے، اور زبردست ایک محنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ بار بار دہرانے کو جی چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کر کے کرتا ہوں۔ تو یہ محنت ہے جس کو ہم سب کو مل کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو موت تک کرنا آسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماحول ہے، بھائی سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں، اور ایک یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت سے سمجھیں کام کو سیرت سے لیں، پوری فکر کے ساتھ، پوری سمجھداری سے کام کو لیں کہ سیرت میں کہاں ہے، کام کو سیرت سے سمجھنا۔ جس قدر صحابہ کی سیرت پر نگاہ ہوگی تو کام کرنے والوں کو کام پر بصیرت ہوگی، اور جس قدر صحابہ کے ساتھ آپ کے محنت میل کھاتی جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تمہاری محنت کا جو عمل صحابہ کی محنت سے میل کھاتا جائے گا، بس وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا جائے گا۔ ہمیں ترتیب، تجربات اس سے بچنا ہے۔ یہ ہمارے علاقے کا، وہ ہمارے ذمہ دار کا، سب اپنے پاس رہنے گا۔ سیرت سے کیا ہے، نبوت سے کیا ہے، صحابہ سے کیا ہے، اقوال محدثین سے کیا ہے، آپ پختگی سے کام کو پیش کرو۔ یہاں جو رکھا جاتا ہے، یہاں کیوں ملایا گیا؟ تو یہ سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین مرکزی مقام پر صحابہ کو بلاتے تھے، ہدایات دیتے تھے، پھر روانہ کرتے تھے۔ کام اس طرح نہیں ہے کبھی گزر جائے، کام سیرت کے روشنی میں کام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پر امیر بناتے تھے۔ پہلی جماعت جو بھیجی تھی آپ نے، اس میں امیر نہیں بنایا، تو ان میں کچھ باتیں ایسی ہوئی کہ آپ نے طے کر لیا کہ اب میں کوئی بھی جماعت بغیر امیر کے نہیں بھیجوں۔ آپ کی جماعت سے ایک امیر ہے، امیر ساتھیوں میں سے ہوتا ہے۔ نبی کی اطاعت تو آسان ہے، اپنے ساتھی کو امیر بنایا جائے، اس کی اطاعت یہ بہت شاق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو امیر بنایا گیا۔ انصار کہنے لگے ہم میں سے ایک ہو جائے، ایک تم میں سے مہاجرین میں سے ہو جائے، دو امیر۔ حضرت عمر نے کہا ایک میان میں دو تلوار نہیں آتی، امیر تو مہاجرین میں سے ہوگا۔ مہاجرین کو اپنی فوقیت نہیں ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری قربانی زیادہ ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی کی باتوں سے ثابت کر رہے تھے
تو ہمارا عملہ ایک ایک چیز کو سمجھداری سے لیتا چلا جائے. دلیل جیسے مذہب کی دلائل، مذہب میں دلائل ہوتے ہیں نا کہ بھائی کیوں کرتے ہیں زور سے آمین؟ تو اس لیے کہ حدیث میں ہے. بھائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ بھائی اس لیے کہ حدیث میں ہے. کسی کے مذہب کا انکار کرنا گویا کہ حدیث کا انکار کرنا ہے. اس لیے سارے مذاہب میں دیکھو گے آپ سب دلیل دیں گے. تو جس طرح مذاہب کی دلیل ہے اس طرح کام کے اصولوں کی بھی دلیل تلاش کرو اور اپنی دلیل میں پختہ ہو جاؤ. آپ ایسے کمزور مت جاؤ. جانے سے پہلے ایک ایک بات کو سمجھو. گھر کے 5 عمل کی تعلیم، تو یہ اعمال صحابہ سے ثابت کرنا ہے، آپ کو حضور سے ثابت کرنا ہے. میں تو ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، ان کے زمانے میں کتابیں نہیں تھی لیکن تعلیم کا ادب تھا. ہمارے زمانے میں کتابیں تو ہے لیکن تعلیم کا ادب نہیں ہے. کتابیں چھپی تھی اس وقت، نہ منتخب نہ فضائل عامہ. بخاری شریف مسلم نہیں تھی. اتنے دیر کے بعد بخاری اور مسلم آئی، اور ائمہ اربعہ نے بھی نہیں لائی کہ بھائی حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، کسی نے نکالا بخاری. لیکن کتابوں کا ادب کتنا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب سے حدیثیں لکھے جانے لگی اس کا نور جاتا رہا. ایک دوسرے کا ادب، احترام، عظمت، عزت. امام احمد بن حنبل کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی کو بھیجا، ربیع بن سلیمان کو، جا کر یہ پرچہ دے دو چپکے سے. انہوں نے پرچہ کھول کے پڑھا تو رونے لگے. لیکن کہا تم نے اتنی بڑی خبر لائے ہو، میں تجھے کچھ انعام دینا چاہتا ہوں. اپنا کرتا اتارا، اندر کا جو کرتا ہوتا تھا چھوٹا کرتی بنیان جسے کہتے وہ دے دیا. کہا یہ اندر کی چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے وہ دیتا ہوں تمہیں. تو واپس آئے، امام شافعی کو سنایا خبر کہ یہ بات ہوئی. انہوں نے کہا رو کر کہ تجھے وہ انعام ملا ہے، مجھے حق نہیں کہ میں تجھ سے وہ انعام کو مانگ لوں، لیکن اتنا کر لے کہ یہ کرتا ایک پانی میں ڈبا لے اور کرتا نکال کے تو رکھ لے. وہ پانی میں اپنے پاس برکت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. 2 امام ہیں، مختلف مذہب ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کی قبر کے پاس آئے، نماز پڑھانے کا موقع آیا تو زور سے آمین بھی نہیں کہی، رفع دین بھی نہیں کیا. کہ کیوں ایسا کیا؟ کہ یہ قبر والے کی طرف اشارہ کیا، اس کے ادب احترام میں نے ایسا کیا. آپ سوچو تو صحیح، دلوں میں کیسی کشادگی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اصولوں پر لڑنے لگتے ہیں. ہمارے اندر کام کی بصیرت ہو، اخلاق، نرمی، تواضع، محبت، اصول کے پیش کرنے کا اسلوب، ایک دوسرے کی قدر. ایک آدمی بڑی قربانی دے کر آیا ہے. کتنی دور سے آئے؟ تریپورہ. کہاں سے آئے؟ تریپورہ سے آئے لوگ. کتنی دور ہے تریپورہ؟ بنگلہ دیش کو پار کر کے جانا پڑتا ہے تو تریپورہ آتا ہے. کتنا دور ہے؟ کون کیسی قربانی سے آیا ہوگا؟ کیسی ہمارے بزرگوں کی دیکھو، پوری زندگی ہڈیاں گل گئی. چاروں بزرگ جا رہے ہیں ماشاء اللہ. ایسے جوان ہیں، خواہشات کے پورا کرنے کا زمانہ، اور جوان بیوی خوبصورت بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ایک ایک کی قربانی ہے. اپنی قدر کا مطالبہ ہوگا اس وقت جب اپنی قربانی پر نگاہ ہوگی، اور اپنے ساتھیوں کی قدر کرو گے اس وقت جب اپنے ساتھیوں کی قربانی پر نگاہ ہوگی. قدر سے اجتماعیت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی ہیں اور اپنے عملے کی قدر کرتے تھے، محبت سے نام لیتے تھے. ایک ہی مجلس میں 10 آدمیوں کا نام لے لیا. عشرہ مبشرہ، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، ابو عبیدہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضوان اللہ علیہ مجمعین جنتی ہے. قدر کرو ساتھیوں، آپس کی اجتماعیت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری عبادتیں، ریاضت اور مجاہدے یہ عرش کو چھونے لگے، اتنی بلندی تک چلے جائیں، لیکن اللہ کی مدد نہیں آئے گی اگر تمہارے دلوں میں پھٹن ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، ہم بھی مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق، ہم سے کچھ نہیں ہونے کا، وہ تو اللہ اپنے فضل سے کر دیتے ہیں، اور اس کا بڑا سبب آپس کی اجتماعیت ہے. دونوں ہاتھ ملتا ہے تو دعا کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ ہاتھ اٹھانا پسند ہے. دعا مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ملم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو دعا نہیں کرتا نا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. 2 ہاتھ جڑ گئے تو دعا کی شکل بن گئی. اگر جماعت جڑ جائیں گے تو کتنی بڑی شکل بنے گی. دلوں کی اجتماعیت اصل ہے. جسموں کا بھی جوڑے رکھنا اور دلوں کا بھی. اصول میں لڑنا نہیں،
اصول لڑنے کے لیے، اصول اصل کی جمع ہے. اصول کس کی جمع ہے؟ اصل کی جمع. اصل جڑ کو کہتے ہیں، جڑ جمنے کے لیے ہوتی ہے. جڑ جو ہے درخت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، پھل تک جاتی ہے بات، پھول پتی تک جاتی ہے بات، جڑ کی وجہ سے. یہ اصول جمنے کے لیے ہے. کسی سے بھی مخالفت نہیں کرنا، کسی سے بھی مقابلہ نہیں کرنا، کسی سے بھی لڑائی نہیں کرنا. تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے کریں؟ آپس میں اجتماعیت. ایک درخواست یہ ہے، جس طرح کام کو ذرا آنکھ کھول کر سننا دھیان سے، جس طرح کام کو صحابہ کی سیرت سے کام کی روشنی میں اچھے سے پیش کرنا ہے، اس طرح صحابہ کی مددوں کی بنیادوں کو تلاش کر کر کے ان بنیادوں کے پابند ہوتے چلے جاتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ دو ذمہ داری بتا دیا میں نے. ایک تو کام کو صحابہ کے طریقے سے، سیرت سے، قرآن حدیث اللہ رسول سے پیش کرنا ہے، ایک تو یہ. اور ایک یہ کہ صحابہ کی مددوں کی کیا بنیادیں ہیں، ہر وقت اس کی تلاش میں رہنا. اب کہاں ملے گی یہ مددوں کی بنیادیں؟ حیات الصحابہ کی تیسری جلد اٹھاؤ اور آپ دیکھو. جب بھی بات کرو نا تو نبیوں کی قربانیاں اور صحابہ کی قربانیوں پر اٹھاؤ. اگر نبیوں کی اور صحابہ کی قربانی ہمارے سامنے ہوگی نا تو ہماری قربانیاں ہمیں خواب اور کھیل کی طرح گزار دے گی. کچھ نہیں، خواب دیکھا تھا نبیوں کی اور صحابہ کی قربانیاں. پھر ان حالات میں وہ جمے کیسے، اس کو سمجھانا ہوتا ہے. اصل حالات میں جمے کیسے، چھوڑا نہیں انہوں نے. اور پھر ان حالات میں جمنے پر اللہ کی مدد کیسے آئی، مددوں کو سناؤ. اللہ کی مددوں کے کیا بنیاد اور اسباب ہے، اس کو تلاش کرنا اور اس کو اختیار کرنا، اس کو اپنانا، یہ ہے ہماری بنیاد. ملکوں میں جا کر آپ کسی کرامت کے نہیں دکھانے کے چکر میں رہنا. ہماری جماعتیں جو یہاں کی ہدایات ہے ان ہدایات کے مطابق عمل کریں. اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، نظام الدین سے کہا جا رہا ہے. اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، نظام الدین سے کہا جا رہا ہے. آپ کو سیرت سے ثابت کرنا ہے اور پھر کہنا ہے کہ یہ نظام الدین سے کہا جا رہا ہے. تو یہاں کا وقار اور یہاں کی سطح بلند ہوگی آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کی قربانی. دیکھو آپ جا رہے ہو نا ملکوں میں تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو 3 باتوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آئے گی یا 3 باتوں کی عظمت گھٹے گی. 3 باتوں کی، بولو میرے ساتھ بولو. ہاں، یا تو 3 باتوں کی عظمت گھٹے گی. ایک تو نظام الدین، ایک مرکز عالم کا، اس کی عظمت بلند ہوگی. اچھا اتنی بصیرت والی جماعت ہے یہ، ایسے آتے ہیں نظام الدین سے لوگ. ایک تو یہ. دوسرے، اچھا ایک امیر کو ماننے والی جماعت ہے یہ. اور تیسرے، یہاں کے اصولوں کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی. اور اللہ نہ کرے ہماری جماعت آپس میں لڑ رہی، جو اعمال میں سستی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نخرے اور جو شکایتیں، اور مقامی لوگوں کو مطمئن نہیں کیا، اپنے ساتھ نہیں لیا، فکریں ظاہر نہیں ہوئی، انفرادی اعمال میں کمزوری نظر آئی، آپس کی اجتماعیت میں کمزوری. وہ کہیں گے اچھا نظام الدین، اسی لیے تو لوگ یہاں سے گئے. اچھا ایک امیر، اسی لیے تو ایک امیر کو چھوڑا ہے لوگ. اچھا ان کے اصول تو ایسی ہیں، بس تجربات. تو ہماری جماعت ایک ملک کے لوگوں کے دل میں یہاں کی یہ 3 بنیادوں کی عظمت بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ایک مرکزیت، ایک امیر اور ایک یہاں کے اصول، یہ 3 بنیادیں ہیں. یہ صحابہ کی مددوں کی بنیادیں ہیں کہ صحابہ نے کیسی قربانیاں دی تھی اور کیسے ان کے اندر مددیں آ رہی. سب سے پہلی بنیاد اللہ کی مدد کی، ان کے اندر آپس کی اجتماعیت، ہر ممکن کوشش کرنا آپس میں مجتمع رہنا. ایک تو آپس میں مجتمع رہنا، اور دوسری بات بہت دھیان سے سننا، ہمارا عملہ، ہماری جماعت جہاں جاؤ وہاں کے ملک کے لوگوں کو اس بات پر تیار کرو کہ صحابہ کے طریقہ کار پر ہمارا عملہ مجتمع بھی ہو، منشرہ بھی ہو. کیا ہو بولو؟ نہیں، پوری بات بولو. صحابہ کے طریقہ کار پر ہمارا عملہ مجتمع بھی ہو، منشرہ بھی ہو. بھائی آبادی کی محنت ہے، مثال کے طور پہ رات کی، تو رات کی آبادی کی محنت نظام الدین کا تجربہ ہے. جو بھائی صحابہ کی سیرت میں ہے، اللہ جزائے خیر دے، جرأت کے ساتھ کہنا کہ صحابہ کی سیرت میں ہے. ایسے ہے بھائی آدھی رات کو اذان ہو رہی ہے، جو ابھی تک تھے وہ چلے جاؤ اور جو گھروں پر ہے وہ آ جاؤ. یہ ترتیب ہے.
صحابہ کے طریقہ کار پر مجتمع ہونا اور صحابہ کے طریقہ کار پر منشرہ ہونا. وہ پنکھا بھی چلا دو بھائی مولوی صاحب, دیکھو کوئی بٹن ہوگا, دیکھو اسی کے بازو میں کوئی ہوگا. چلو بس ٹھیک ہے, میری بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح یعنی آپ کو پورا منشرہ ہو کر کام کرنا ہے. ایک بات اور دھیان سے سننا, جتنا لکھ رہے نا اس سے زیادہ دھیان سے سننا میری بات. ہماری پوری جماعت میں وحدت کلمہ اور وحدت فکر ہونا چاہیے, ایک ہی بات اور ایک ہی فکر. داعی وہ ہوتا ہے جس میں جرأت ہوتی ہے, داعی وہ ہوتا ہے کسی حال سے متاثر نہیں ہوتا. جو کسی حال سے متاثر ہو وہ داعی نہیں رہتا. حال سے متاثر نہیں ہونا. بہت گرمی ہے, کچھ گرمی نہ ہوتی کم ہوتی تو کام کرتے ہیں, ارے تم کام ہے. جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا. جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا. دیکھو حدیث میں لکھا ہے آیت تو سامر, جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی نہیں کرتا. جو تھوڑے پہ کر لیتا ہے نا تو وہ زیادہ پہ بھی کرے گا. جو لوگوں کا شکر کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر کرتا ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس لیے ہماری پوری جماعت کے اندر وحدت کلمہ وحدت فکر. آپ نمائندہ ایک وفد ہو, ایک سیمپل ہو نظام الدین کے. آپ کی جماعت جب کسی ملک میں جائے تو زیادہ انتظامی لائن میں مت پڑنا. چائے پتی لے لو, مسالہ لے لو, گوشت لے لو, سبزی لے لو, ترکاری لے لو, پتہ نہیں کیا کیا کر لو. ہمارے حضرت ایک مرتبہ سمستی پور بہار گئے, 3 دن اجتماع ہوا. تیسرے دن صبح دعا ہونی تھی, رات کو 1 بجے بارش ہو گئی. وہاں یوسف صاحب نے بڑی جرأت سے مجمع کو روکا. اس کے بعد جو بارش ہوئی ہے تو سارا سب اڑ گیا, ختم, سب بھیگ گیا, کچھ نہیں بچا. تو حضرت نے ذمہ داروں کو جمع کر کے کہا بڑے سنجیدگی سے, بھائی آپ نے انتظام تو بہت اچھا کیا تھا, اللہ نے تمہارے انتظام کو ناقص کر دیا. اللہ اپنے بندوں کے انتظام کو ناقص کرتے ہیں تاکہ مجاہدہ تام ہو جائے اور ہدایت عام ہو جائے. ہاں, انتظامی لائن میں زیادہ نہیں پڑنا. ٹھیک ہے, 2 ساتھی کے حوالے کر دو, کر لیں گے. وہ دیہات مچھردانی لینی تھی, نہیں لیے, میں تو بول رہا تھا. ارے بھائی تیرے مقدر میں نہیں تھا تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تھا مچھردانی مت لو, زبردستی اتنا وزن لے کر ڈھو رہے. ارے بھائی کیوں ڈھو رہے ہو؟ وہاں دے دو, صدقہ کر دو, ہدیہ دے دو, کیا مسئلہ ہے؟ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ملکوں میں سفر میں گئے, واپس آئے تو اپنے جوڑے بدلتا, بس باقی سب دے کر آ گئے. بستر دے دیے, مچھردانی دے دیے, کپڑے دے دیے. لیکن لوگوں کو فقیر بھی نہیں بنایا, یہ رخ بھی نہیں بنانا. یہ تو دینے کا مطلب یہ نہیں, ایسا چپکے سے دیے, اس کو بھی بتا دیا بھائی دیکھ ہم دیتے دلاتے نہیں ہیں, تبلیغ میں یہ سب چکر نہیں ہے, اور نہ تم اس کام کے لیے اٹھو, اس کے لیے کرنا. ہاں, یہ تو ہم سوچ رہے تھے کہ بس آپ سے محبت ہے, چلو کچھ دے دو. بھائی ایک چیز ہے میرے پاس, اس لیے دے رہا ہوں, بڑے حکمت سے. لالچی نہیں بنانا, دسترخوان کشادہ کرنا ہے, بڑا دسترخوان رکھنا ہے, لیکن لوگوں کو لالچی نہیں بنانا کہ کھانے کے عنوان پہ جڑ گئے بیچارے, کپڑے کے عنوان پہ جڑ گئے جماعت کے ساتھ, پیسوں کے عنوان پہ جڑ گئے. نہیں, لوگوں کو اس سے بچانا بھی ہے, اور کسی ملک کی کسی چیز سے تاثر نہیں لینا. صحابہ گئے رستم کے دربار میں, مغیرہ ابن شعبہ گئے دوسرے دن. کیوں آئے ہو؟ پتا نہیں تمہیں, یہ تم جو کرسی پہ بیٹھے ہو نا, اور یہ جو محلات ہے, اور یہ جتنے سونے ہیں, اور جتنے چاندی ہے, اور جتنے تمہارے یہ سب ہمارا ہے, ہم لینے کے لیے آئے ہیں. کہا یہ سے کیسے ہو گیا تمہارا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ کہ جی ہمارے نبی نے خبر دی ہے. کہا ان کو کیسے پتا چلا؟ کہا ان کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ایمان اور اعمال والوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے ساری زمین کی خلافت ان کو دیں گے. تو سارا سب کچھ ہمارا ہے. کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو کیا جی بھی تو سب چھوڑ دیں گے تمہارا, تم کو کچھ بھی نہیں لیں گے, یہاں سے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. کہے تو بہت اچھی بات ہے. دشمن بھی کہہ رہا ہے ان کی بات سے بہت اچھی بات ہے. پھر اس نے اگلی بات ٹٹولا, اگر اسلام نہ قبول کرے تو جزیہ لگائیں گے. کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہارے مالداروں سے لے کے تمہارے غریبوں کو دیں گے. کہا یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کیا اگر یہ نہ ہو تو پھر میدان میں آ جاؤ, پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. ہاں, صحابہ کسی چیز کا تاثر نہیں, لالچ میں نہیں گئے تھے کہ اس کو لیں گے. کہ اسلام قبول کر لیں گے تو سب چھوڑ دیں گے. وہ تو ڈرانے کے لیے گئے تھے کہ بھائی تم اگر نہیں قبول کرو گے تو یہ سب تمہارا چلا جائے گا. مقصود کیا تھا؟ کہ ان کی دنیا بھی بنے, آخرت بھی بنے. داعی وہ ہوتا ہے جو اپنی جان و مال لگائے اور سارے انسانوں کی دنیا آخرت بنانے کی فکر میں لگ جائے. مال سے نہیں کام ہوتا ہے, قربانی سے ہوتا ہے, صفات سے ہوتا ہے. اب ہماری جماعت سفر میں ہے,
صاف ستھری بات ایئرپورٹ پر جتنا عملہ ایئرپورٹ پر ہے، ہم ایئرپورٹ پر قدم رکھیں، دل کے اندر درد پیدا کرے، اے اللہ جتنا عملہ صلاحیت کے ساتھ یہاں ایئرپورٹ پر ہے 100% کو ہدایت دے دے اور اپنے دین کی محنت میں لگا دے۔ اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ ایئرپورٹ پر جماعتوں کو دیکھ کے کہا جائے آپ آئیے، تشریف لائیے، آپ یہاں بیٹھیے، پاسپورٹ دے دیجیے، آپ کا سب کام ہو جائے۔ نظام الدین کا پرچہ ہے کہاں ہے، اللہ کرے ایسا دن بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں 4 مہینے لگے ہیں، ہاں لگے ہیں، تب چلو بھائی یہاں پر کام لے سکتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب ملک میں داخل ہو رہے ہیں، پہلی دھڑکن، پہلی سانس، پہلا قدم اس ملک میں پڑ رہا ہے، اندر کا ایک درد و غم ہوک اٹھے، اللہ اس ملک کے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ہدایت سے نواز دیں۔ ہدایت اور درد و غم، ہدایت کی فکر لے کر حاجتوں کی نیت نہیں کرنا، حاجتوں کی نیت نہیں کرنا، وہ تو وقت پر پوری ہو جائے گی، نیت ہدایت کی کر کے جانا، پورے مجمع کو، پورے امت کو سامنے رکھ کر، خصوصاً دیکھو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری جماعتیں جو نیتیں اور جو اعمال کے ساتھ وہاں جائے گی اس کا اثر وہاں پڑے گا، جماعتوں کی نیتوں کا اور جماعتوں کی فکروں کا اثر پڑتا ہے، جماعت جو نیت کرتی ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے دل میں دنیا کی کوئی چیز نہیں، ایسی جماعتیں گئی امریکہ جنہوں نے تشکیل کے لیے قلم خریدا اور جب دیکھا جہاز میں کہ قلم ہے تو وہ قلم بھی ایئر ہوسٹس کو ہدیہ کر دیا کہ نہیں یہ میں یہاں کی چیز اپنے ملک میں نہیں لے جاؤں، چیزیں لے کے نہیں جاتے، چیزوں کا تاثر نہیں لینا، لوگوں سے بے نیازی نہیں ہے، لوگوں کی چیزوں سے بے نیازی ہے، ہم لوگوں سے بے نیازی کرنے لگتے ہیں۔ استغنا عن الناس نہیں ہے، استغنا عن الاشیاء ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ ہاں کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پیچھے رومال والے بزرگ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا میں نے کہا بتا سکتے ہیں؟ لوگوں کی چیزوں سے استغنا ہے، ہمارے دل میں اس کا خیال نہیں، لوگوں کے ذات سے استغنا نہیں، ہمیں تو لوگ چاہیے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے تعریف کی، حضرت کیا ہی اچھا ڈرائیور ہے، گاڑی اتنا اچھا چلاتا ہے۔ حضرت نے بھری کہا حضرت کیا بات ہے، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت تھی؟ کہا نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی صلاحیت والا آدمی ہے، کاش کہ میرے کام میں لگ جائے تو اس کی صلاحیت وہاں بھی اسی استعمال ہو۔ اس لیے لوگوں کی چیزوں سے استغنا کرنا، لوگوں کی ذات سے استغنا نہیں۔ ہاں جہاں جائیں گے وہاں کے ذمہ دار کام کرنے والے ہم ان کی ہمت افزائی کریں گے، تیرا میرا ہمارا تمہارا کہہ کے چھانٹنا نہیں، جو ہم سے ملے ہم سب سے ملے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے، سب کو اپنا بناؤ کہ بھائی ایسی کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے صحابہ کے مذاکروں سے دشمن بھی دوست بنتے تھے اور آج ہمارے مذاکروں سے اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایسا بات کرتے ہیں کہ دل چیر جاتا ہے۔ ہمارے مذاکرے سے لوگ قریب آنا چاہیے، وہاں کے ذمہ داروں کو سراہنا، وہ تمہیں اکرام کرے تم اپنا اکرام پیش کرو کہ یہ لائے ہم تمہارے لیے، آؤ بیٹھو کھاؤ، اکرام کرو گے یعنی ہمیں کرنا چاہیے۔ کہ نہیں ہم تو پوری دنیا میں جائیں گے، میزبان ہم ہی ہیں، کیوں کہ دعوت تو ہم نے چلائی ہے نا یہاں سے، اپنے آپ کو میزبان سمجھنا، مہمان نہیں سمجھنا، ورنہ داماد سمجھ کر جاتے لوگ۔ جیسے داماد گھر پہ آتے ہیں نا تو شکایتیں کرتا ہے گاڑی تو لائے نہیں، گاڑی لائے تھے تو چھوٹی لائے تھے، اس میں اسی ذرا کم چل رہی تھی۔ ہاں نہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ بنے کہ ہم میزبان، یہ مہمان، ہم اکرام کریں گے، ان کی ہمت افزائی، ان کی قدر۔ آپ حضرات اپنے ملکوں میں اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، اتنی دور ہمارے ملکوں سے ہو کر اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا ان سے درخواست کرنا، چند چیزوں کی درخواست کرنا، ایک تو یہ کہ آپ کے ذمہ دار ہماری جماعت کے ساتھ میں لگے، یہ درخواست کرنا، اس لیے کہ آپ اگر ساتھ میں رکھ کے کام سکھاؤ گے نا، ایک تو مذاکرے سے آدمی کام سیکھتا ہے اور ایک آدمی عمل سے سیکھتا ہے، مذاکرے سے مذاکرے سیکھتا ہے، عمل سے عمل سیکھتا ہے۔ بات سمجھا نہیں؟ ہاں مذاکرے کرنا کمال نہیں ہے، مذاکرے تو کرنا پڑتے ہیں، عمل بتاؤ، عمل لے کر چلو۔ ہم لوگ گئے چائنا، انہوں نے کہا بھائی بیمار کی عادت عمل بتاؤ، تم مذاکرہ تو ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بھائی تم بیمار بتاؤ، تو انہوں نے بیمار کے بعد دے گئے۔ پھر کہنے لگا ہم کو جنازے میں تعزیت اور شرکت، تم عمل بتاؤ، میں نے کہا بھائی جنازہ لاؤ، تو اللہ کا کرنا، اس دن سے انتقال ہوا تھا، انہوں نے کہا وہاں چلو، تو عمل پیش کرنا ساتھ میں رکھ کر آبادی کی محنت۔ اب جس علاقے میں جاؤ وہاں کے ذمہ داروں سے درخواست کرو، ہمیں تو کسی ایک پاکٹ میں، ضلع میں، صوبے میں، یا کچھ جو بھی وہ کہتے ہیں، حلقے کہتے ہیں، علاقے کہتے ہیں، جو بھی سینٹر کہتے ہیں، آپ اس میں جا کر پڑھ جاؤ، دو قسم کی جگہ ہوگی،
ایک میں کچھ کام کا ماحول ہوگا، ایک میں بالکل کام کا ماحول نہیں ہوگا. کچھ دن کام کے ماحول میں کام کرنا اور کچھ دن جو ہے بالکل کام کا ماحول نہیں وہاں کام کرنا اور مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر کرنا. حضرت جی بار بار فرماتے ہیں جو خروج کے زمانے میں مقامی کام نہیں کرے گا تو وہ مقام پر آ کر بھی مقامی کام نہیں کرے گا. ابھی لوگ شوپیس بنتے جا رہے ہیں. مشورے میں تو جی لگتا ہے، شب گزارے ماہنے جوڑ میں جی لگتا ہے، لیکن روزانہ کی محنت میں جی نہیں لگتا. میں تعلیم سے غائب ہوں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعلیم کا اتنا اہتمام تھا کہ بیان سے بھی زیادہ ان کو تعلیم پسند تھی. تعلیم کا ادب، تعلیم ہے تربیت کا سبب، تعلیم ہدایت کا عمل ہے. اس لیے ہماری جماعت جو دن بھر کے اعمال بتائے جاتے ہیں نا، مختصر خاکہ اس طرح کہ فجر کے بعد مقامی ساتھیوں کو لے کر محنت کرو، چاہے 15 منٹ بعد بھی کر لو، 1 ڈیڑھ 2 گھنٹہ محنت کرو. آ کر ہلکا پھلکا ناشتہ ضروریات سے فارغ ہو کے 2-4 رکعت نماز پڑھ کے فوراً مشورے میں بیٹھو، فوراً تعلیم شروع کرو. تینوں عمل کے ساتھ. 3 قسم کے لوگ ہیں ہم، ایک اپنی ذات، ایک اپنے ساتھ، ایک مقامی لوگ. اپنی ذات پر محنت کرنے میں اپنی نماز کو جاندار بناؤ، اور قرآن کے سیکھے بغیر جاندار نماز نہیں بن سکتی. جس کا قرآن پڑھنا صحیح ہوگا نماز صحیح، اور نماز صحیح تو زندگی صحیح. نیت کرو اس سفر میں اعمال کے راستے سے اللہ سے لینا سیکھیں گے. ایک جماعت پورنا کی دوسرے سال میں گئی تھی، ابھی اس کے ساتھ ہی ابھی دوسرے سال والوں کے ساتھ وقت لگا کر آئے. انہوں نے جو کارگزاری میں بنیادی بات بتائی، کہنے لگے اس سفر میں حالات بہت آئے لیکن اعمال کے راستے سے لینے کا مزاج بنا کہ جب حالات آتے تھے پوری جماعت اعمال کی طرف. جب اعمال سے لینا سیکھو گے نا تو یقین بنے گا اللہ کرتے ہیں اعمال کے راستے سے، اور چالاکیوں سے کرو گے تو کام تو ہونا ہے. یقین بنے گا کہ بھئی میرے کرنے سے ہوا، ساتھیوں کے کرنے سے ہوا، ساتھیوں کی چالاکی سے. اس لیے اعمال کے راستے سے لینا سیکھنا ہے. سب سے پہلے اپنی نماز کو اور وقار، پورے اسلام کا وقار نماز میں ہے اور پورے دعوت کا وقار مشورے میں ہے. وقار کے ساتھ مشورہ بھی ہوگا، وقار کے ساتھ نماز بھی ہوگی. ایک جماعت بیرون جا کر آئی، ان کے ساتھی نے بتایا ہم نے ایک دن بھی صلاۃ التسبیح نہیں چھوڑی، روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھی. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا ہم نے روزانہ 1 منزل تلاوت کی. تو کہ بھائی کام کیا کرتے تھے؟ جی کام پورا کرتے ہوئے منزل تلاوت کرتے. تو جی پر لینے کی بات ہوتی ہے. ایک ساتھی نے کہا میں نے 40 نئی دعائیں یاد کی سفر میں. سماج سے معذور ماریشس کام کر کے آئے، 2 سماج سے معذور تھے. انہوں نے کہا ہم نے 100 حدیثیں راوی کے نام کے ساتھ اشاروں میں یاد کر کے آئے. 6 نمبر کے لیے پختہ حدیثیں یاد کرو. دوپہر کی تعلیم کے ساتھ فضائل اعمال صدقات پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ 40-50 منٹ سے زیادہ چند اعمال ہیں جس کی طرف میں رہبری کرتا ہوں. دعوت کے اصول، سنتیں، دعائیں، ضروری مسائل، ان کا سیکھنا سکھانا کرنا. تو بھائی یاد ہوگی میری بات؟ کیا کیا بولو؟ دعوت کے اصول، سنتیں، دعائیں اور ضروری مسائل. پختہ ہو جاؤ. جو ساتھی ترجمان ساتھ لگے اس کو ساتھ رکھو، اس کا ادب احترام کرنا ہے. اس کے سامنے ہماری جماعت کی کوئی پول نہ کھلے. اس کو یہ نہ لگے کہ یہ جماعت والے پیسے دیتے ہیں چلو ان کے ساتھ. اس کو قربانی پر تیار کرو. ابھی سن لو، بعد میں لکھ لینا، باقی پوچھ لینا تو ہو جائے. اب جو ہے جماعت ہماری ایک محنت کر رہی ہے اپنی ذات پر. نماز صحیح ہو گئی، 6 صفات کے لیے حدیثیں یاد ہو گئی، ہر عمل کی سنتیں، دعائیں، دعوت کے اصول، مسائل سیکھ لیے. ٹھیک ہے، ایک تو اپنی ذات اور ایک اپنے ساتھ. اپنے ساتھیوں کو پیار اور محبت سے لے کر چلنا سیکھو. ہر ایک میں خوبی ہے، اس میں خدمت کا جذبہ ہے، یہ تہجد کا پابند ہے، یہ رو کے دعا کرتا ہے، اس میں تواضع ہے، یہ خرچ کرتا ہے، یہ ساتھی صبر و ہمت والا ہے. تو آپ دیکھو گے الگ الگ خوبیاں ہوتی. اس لیے بدل بدل کے ساتھی بناؤ. نہیں تو ایک جماعت کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعت بنا لی، ہاں ٹکڑیاں بنا لی. ایسے نہیں کرنا. ایک جماعت ہے، ایک ہی جماعت بنے رہو. ہاں ہر ساتھی اس کی قدر، اپنے ساتھیوں کو ترغیب دے کر اعمال میں جوڑنا. ماحول ایسا بنانا کہ اس کو تہجد چھوڑتے ہوئے حیا ہے. ماحول ایسا بنانا کہ رات کی محنت کو چھوڑتے ہوئے اس کو شرم آنے لگے. ہاں پھر مقامی ساتھی 3 نمبر پر. تو ہمارے ساتھیوں میں ایک بات، ایک فکر، یہیں پر بیٹھ کر آپ ایک ایک عنوان کو لکھو. ایک فہرست ہے لمبی دعوت کے اصولوں کی، آپ اس کو سمجھو. کیا مشورہ، کیا تعلیم، کیا 6 نمبر، کیا گشت، کیا خصوصی گشت، تعلیمی گشت، تشکیلی گشت، کیا بنیادیں، آبادی کی محنت، گھر کے 5 عمل کی تعلیم، مزدوروں کا کام، مستورات کا کام، روانگی کی بات، کارگزاری، واپسی کی بات، شب گزاری، بہانہ جوڑ، قدیمات کا جوڑ، طلبہ، عصری طلبہ، آنے والی جماعتوں کی نصرت، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال،
امیر پر کیا ذمہ داری، مامور پر کیا ذمہ داری، امامت کے کیا مسائل، ساری چیزوں کو آپ ایسے اتنے مگن اور دھن ہو جاؤ، دھن لگ جائے کہ تمہیں کوئی پوچھے کہ تاریخ کیا ہے تو تاریخ، ہم تو تاریخ والی کی یاد نہیں رکھتے ہیں، کیا دین ہے گا دین، یعنی کون سا دین ہے یار، اتنے مگر ہوئے۔ حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی کام وجود میں نہیں آتا، بولو یہ جملہ بولو، غلبہ حال کے بغیر کوئی کام وجود میں نہیں آتا، ایک غلبہ لینا ہے، بوجھ لینا ہے، تھکنا ہے، حوصلے سے کام کرنا ہے، ہمت سے کام کرنا ہے، کسی بھی ناگواری سے حالات آئے، ناگواریاں آئی، گھبرانا نہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کر کے سمجھاتے ہیں جب اذیتوں کی انتہا ہوتی ہے تو غیبی نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے، گھبرانا نہیں، اذیتوں کو دیکھ کر گھبرا گئے، ناگواریوں سے گھبرا گئے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کہتے تھے، سننا دھیان سے، فرماتے تھے دین کے لیے اور دعوت کے لیے ذلتیں برداشت کرنا سیکھ لو، ورنہ دنیا کے لیے اللہ تم پر ذلتیں مسلط کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، گھبرانا نہیں، ناگواریاں آتی ہے، ناگواریوں سے گزار کر عزتوں پر لے جائے، اذیتوں سے گزر کر ہی عزتوں پر پہنچتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ اور فرماتے تھے سورج نکلے اور روشنی نہ ہو یہ تو ممکن ہے، تم نبیوں والا کام کرو اور نبیوں والے حالات نہ، یہ ناممکن ہے۔ سمجھائیں؟ ہمت سے کام کرنا، تمہیں کرو گے حوصلے سے، یہ طے کر لینا میری تسبیح نہ چھوٹے، میری تلاوت نہ چھوٹے، میری اشراق چاشت توابین نہ چھوٹے، تہجد نہ چھوٹے، طے کرنا پڑے گا۔ میں دعائیں یاد کروں گا، میں قرآن کے اچھے پڑھنے کا طریقہ سیکھوں گا، میں نماز کا ایک ایک عمل سیکھوں گا۔ ایسا نہیں کہ بھائی ہم خالی پھر کر آئیں گے، پھر وہاں کے لوگوں کو لے کر محنت کریں گے، آبادی کی محنت۔ جس جگہ جاؤ ہماری جماعت کا ایک ایک ساتھی ایک ایک دو دو کو دن بھر میں تیار کر لے، رات کو قیام کرے، 3 4 6 تو مل ہی جائیں گے، دن کو مل جائیں گے، رات کو مل جائیں گے۔ جماعت ہو تو بستر لگواؤ، جماعت نہیں ہے تو ان کو بستر اپنے گھر لے جاؤ، یہ نہیں کہ بھائی یہ کمرہ جماعت کے لیے، تو کوئی بات نہیں جماعت کے لیے، لیکن تمہارا بستر گھر جائے گا۔ پھر ان کو آبادی کی محنت کے ساتھ اب ان کو پہلا گشت، دوسرا گشت، شب گزاری، ماہانہ جوڑ، ان کو جو ہے ہفتہ واری مشورہ، ہفتہ واری تعلیم مستورات، 3 باتوں کی طرف اکثر متوجہ کرنا مستورات کے کام کے لیے۔ 2 مہینے مردوں میں وقت لگاؤ، تیسرا مہینہ مستورات سے لگاؤ، اس پر سب کو تیار۔ دوسری چیز کہ بھئی اپنے گھروں پر مستورات کی جماعتوں کا قیام کراؤ، نئے نئے گھر تیار کرو، یہ نہیں کہ ہماری مردوں کی جماعتیں مستورات کا کام کیوں کریں۔ اور تیسری چیز ہفتہ واری تعلیم اگر ہوتی ہے تو گھر کی عورتوں کو بھیجو، نہیں ہوتی ہے اس کے شرائط قواعد پورا کر کے شروع کراؤ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شرائط آسان ہے، 2 عورتیں اشرے والی، 3 عورتیں 3 دن۔ مسجد کی جماعت مشورہ کرنے کی استعداد رکھتی ہو، بس وہاں کے مشورے سے تعلیم شروع کر دیں گے، جو حلقے کے ذمہ دار ہیں ان کے مشورے۔ ملکوں میں جا رہے ہو آپ لوگ، عرب ملکوں میں ماشاءاللہ ایک جماعت امریکہ جا رہی ہے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرما دے۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے ہیں نا، وہ یاد رکھنا، شوق شہادت لے کر جایا کرو، ہاں گھبرانا نہیں، اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ ہو۔ قبریں بنے گی، صحابہ کہتے ہیں ہماری قبریں قیامت سے گواہی دے گی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیسے ملکوں میں جا کر قبریں بنائیں۔ عورتیں اور قبرص میں جا کر جزیرہ پار کر کے، خلیج اور عرب ملک پار کر کے قبرص ترکی کے نیچے ایک جزیرہ، وہاں جا کر اپنی قبر بنائیے۔ صحابہ اللہ کے راستے میں جان دینے کو بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ ناگواریاں اور اذیتیں، فرمایا جب اذیتوں کی انتہا ہوگی نا تب غیبی نصرتوں کی ابتدا ہوگی۔ اذیتیں آتی ہیں کبھی ساتھیوں کی طرف سے، کبھی کوئی بیماری، کوئی حالات، کوئی پیسے چوری ہو گئے، یہ بار بار جماعتوں کو کہا جاتا ہے اپنا پیسہ، پاسپورٹ اپنے سینے سے پیٹ سے لگا کے رکھو، بیگ میں مت چھوڑو۔ جماعتیں مانتی نہیں۔ ابھی ایک جماعت کی خبر آئی 2.5 لاکھ روپے ان کے چوری ہو گئے۔ کیا انہوں نے ایک جگہ رکھ لیا تھا بیگ میں، چلے گئے ملاقاتوں میں، جب آئے تو کھا لے، موبائل بھی تھا، پیسے بھی تھے۔ یہ موبائل مصیبت بنا ہوا رہتا ہے ہمارے لیے۔ تو مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر محنت کریں گے تو ان کے ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کی جماعت واپس آ گئی اور آپ نے وہاں کام چھوڑ دیا، وہ برسوں ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 20 سال پہلے فلاں علاقے کی جماعت آئی تھی، تمل ناڈو کی آئی تھی، کیرلا کی آئی تھی، وہ یاد کرتے ہیں وہ جماعت نے یہاں جو کام کیا ایسے کسی جماعت سے نہیں کیا۔ جماعتیں کام کر کے دکھائے صبر و تحمل کے ساتھ، شب گزاری میں عملاً شریک ہونا، ماہانہ جوڑ میں عملاً شریک ہونا،
بیان کا شوق نہ ہو لیکن نگرانی پوری ہو. اگر صحیح رخ سے کر رہے ہیں تو ہمت افزائی کر دو. کچھ رہ رہا ہے تو ان کو کہو کہ بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں, اگر اس کو اس رخ سے کر لو تو یہ بات کہی جاتی ہے. شب گزاری ماہانہ جوڑ کے ایک ہی عمل ہے, الگ الگ عمل نہیں ہے. حاضری, کارگزاری, ترغیب, عزائم اور حیات الصحابہ کی تعریف. ہمارے حضرت جی فرما رہے تھے اگر کام کرنے والے عملے نے دعوت کا ممبر استعمال کیا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور حیات الصحابہ نہیں پڑھا تو یہ ممبر کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. ہمارے ساتھی اپنے حیات الصحابہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات دیکھیں. اجتماعی طور پہ تو نہیں پڑھیں گے لیکن کوئی دو مل کر پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. کوئی ٹیم بیٹھ گئے ایک طرف وہ پڑھ رہے تھے, کوئی موقع نکال کے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اجتماعی تعلیم تو منتخب احادیث وضع عمل سب خاص. لیکن حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات, اقتباسات دیکھو, پیراگراف, اور اس کو نقل کرو. ہاں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب عجیب اقتباسات ہیں کہ دنیا میں جب بھی دین چمکا ہے وہ قربانی دینے والوں کے راستے سے چمکا ہے. اگر باطل کے گہوارے میں, باطل کے آگوش میں بھی اگر یہ اسلام پر چلنے والے ہیں اور اگر یہ قربانی پر آ گئے, اللہ یہاں سے عالم میں دین چمکا دیتے ہیں. شکایت مت کرو یہ ظالم ہے, وہ عالم ہے, وہ فلاں ہے. نہیں, شکایتیں نہ کرو, کام کرو, کام پیش کرو. باطل کا تاثر تمہارے دل میں ہے اس لیے تم باطل کے تذکرے کرنے لگے. کیوں تذکرہ کرو, کدھر حالات کیسے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, ہم دعا کریں گے سارے انسانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اللہ سارے انسانوں کو ظلم سے بچا لے. اور ہم تو خود ظالم بنے ہوئے, ہمارے پاس اتنی بڑی دعوت کی محنت ہے اور امت تک نہیں پہنچا رہے. ساری دنیا کے لوگوں نے اپنی دنیا کی چیزیں, جزیروں میں جا کے دیکھو, آپ جاؤ گے ملکوں میں اور دنیا میں, ان کے ایک ایک گھر میں ساری چیزیں آ گئی ہے. بجلی, پانی سے لے کر ہر چیز آ گئی ہے, انہوں نے پہنچا دیا, پیسے لیتے ہیں. اور ہمارے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال, مسجد نبی کے اعمال ہے جو ہدایت کے, تربیت کے, برکتوں کے, رحمتوں کے, حفاظت کے اعمال ہے, لیکن ہم نے مسلمانوں کے گھر تک نہیں پہنچایا. بتاؤ ہم ظالم بنے ہوئے نہیں بنے. اس لیے وہاں عملاً ایک ایک کام کو زندہ کرنا ہے. قدیمات کا جوڑ رکھوانا 6 مہینے میں ایک بار, سال میں 2 بار, 3 دن 3 مرتبہ لگائی ہوئی بھی, اور اشرا چلہ وغیرہ. آدھا گھنٹہ منتخب کے فضائل تبلیغ سے تعلیم, مردوں میں بھی اسی وقت, عورتوں میں بھی, مرد میں مرد, عورتوں میں عورتیں. 1 گھنٹہ مذاکرہ, تشکیل, پھر ان کو 2-3 باتیں سمجھا دو. ایک تو جماعتیں آئے تو پرانی بہنوں کی کیا ذمہ داری, ہفتہ واری تعلیم میں کیا ذمہ داری, اور نئے نئے مکانات کھلوانا اور گھر کے اعمال کو زندہ کرنا. ایک ایک عمل آپ اپنے ساتھ عملے کو رکھ کر پورا کام سکھا کر آؤ. پھر ایسے علاقوں میں بھی جاؤ جہاں ماحول نہیں ہے اور آپ وہاں ماحول بناؤ. ایک جماعت گئی یوگانڈا, ایک بھی آدمی نمازی نہیں, انہوں نے جا کر محنت کی, ماشاءاللہ مشورہ بھی شروع ہوا, تعلیم بھی شروع ہوا, نمازی بھی آنے لگے, بچوں کے مکتب کا بھی انتظام ہوا. کچھ نہیں تھا وہاں, کچھ نہیں. قربانی دینا, حالات سے گھبرانا نہیں, چیزوں سے متاثر نہیں ہونا. عیش و آرام کی چیزیں ان کے پاس ہیں, ہم سے ان سے متاثر نہیں ہونا. ان کا ادب احترام کرتے ہوئے ان پر بھی یہ محنت پیش کریں گے. اب 3 قسم کی تشکیل کرنا ہے ان کی. ایک تشکیل ان کے اپنے ملک میں, دوسری تشکیل نظام الدین, اور تیسری تشکیل عالم کا جو تقاضے ان کو ملے ہیں وہاں کے لیے جماعتیں بنانا. ہاں, آپ تیار کرو, وہ جماعتیں آنے کو تیار ہو, قواعد لکھو, یہاں سے جو کہا جائے وہاں چلے جائیں گے. ہاں, بنگلہ دیش تو آ ہی رہے سارے لوگ آرام سے, چاہے حضرت وہاں بھیج دیں چاہے کہیں اور بھیجیں گے, ترتیب مشورے سے بن جاتی ہے. اس طرح ان کو تیار کرنا اور ان کو حوصلے دینا کہ کام کرنے میں حالات کیسے بھی آؤ لگاتار کام کرے. دیکھو اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو پابندی سے ہو اگرچہ تھوڑا ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اس لیے نیت کرو, ہم بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ. تمہیں کرو گے. اب ایک کام کر لو, بیٹھے بیٹھے اپنی جماعت کے ساتھ حلقہ بناؤ, بیٹھے بیٹھے, اور جو باتیں کہی گئی ایک 10-15 منٹ اس کا مذاکرہ کر لو, پھر جتنا چاہے نوٹ کر لینا, اور اس کے بعد پھر ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. جب تک یہاں رہو پورے عمل میں شریک رہو, ادھر ادھر نہ جاؤ. بلکہ بیرون جانے والے ساتھی اس کی بھی کوشش کریں, مستورات میں کیا روانگی کی بات ہو رہی ہے, علماء میں کیا بات کہی جا رہی ہے, علماء مسجد کو دے تو کیا وقت دے, کیسے وقت دے, اور عوام ان کے ساتھ کیسے, ساری چیز آپ سیکھ کر جاؤ. یہاں کارگزاری میں کیا پوچھا جا رہا ہے, روانگی میں کیا بات کہی جا رہی ہے, جو بھائی سب کر لیں گے ایسا انشاءاللہ. ذمہ داروں سے درخواست کرو, بیرون والوں سے, وہ آپ کو وہاں بھی بٹھا دیں گے. ذرا ہلکا لگاؤ بیٹھے بیٹھے اپنی جماعت کا, بیٹھے بیٹھے. دور بھی ہو تو کھسک جانا اپنے جائے بائیں بجائے.